الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے غزوہ موتا، یعنی کہ جنگ موتا یا سریہ موتا۔ یہ جنگ جمادی الاول 8 ہجری ستمبر 629 عیسوی میں جنوب مغرب اردن میں موتا کے مقام پر ہوئی، جو دریائے اردن اور اردن کے شہر کرک کے درمیان میں ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، اس لیے اسے غزوہ نہیں کہتے بلکہ جنگ یا سریہ یا معرکہ کہتے ہیں۔ اس میں علی المرتضیٰ سمیت کئی جلیل القدر صحابہ شامل نہیں تھے۔ یہ بازنطینی افواج اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوئی۔ بازنطینی افواج میں نصف عرب مسیحی بھی شامل تھے، جن کا تعلق اردن و بلاد الشام سے تھا۔ جنگ کسی واضح نتیجے کے بغیر ختم ہوئی اور طرفین یعنی کہ آج کے مسلمان اور مغربی دنیا اسے اپنی اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان اور قریش کے درمیان میں کچھ وقت کے لیے جنگ نہ ہوئی۔ یمن کے ساسانی گورنر کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قبائل بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس طرف سے اطمینان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ سفیر اردن اور شام کے عرب قبائل کی طرف روانہ کیے، جنہیں ان قبائل نے سفارتی روایات کے برخلاف قتل کر دیا۔ یہ عرب قبائل بازنطینی سلطنت کے باجے غزار تھے۔ سفیروں کے قتل کے بعد ان قبائل کی سرکوبی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کی ایک فوج تیار کر کے مغربی اردن کی طرف روانہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالاروں کی ترتیب یہ رکھی کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ ان کی شہادت کی صورت میں جعفر بن ابی طالب یعنی کہ جعفر طیار کو مقرر کیا، اور ان کی شہادت کی صورت میں عبداللہ بن رواحہ کو مقرر کیا، اور یہ کہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر اپنا امیر خود چن لے۔ دوسری طرف سے ہر کل کی قیادت میں 1,00,000 رومی اور 1,00,000 عرب قبائل پر مشتمل فوج بھی تیار ہوئی، جو مروجہ ہتھیاروں سے لیس تھی یعنی کہ بھری پڑی تھی۔ جب مسلمان موتا پہنچے اور دشمنوں کی تعداد کا پتہ چلا تو انہوں نے پہلے سوچا کہ مدینہ سے مزید کمک آنے کا انتظار کیا جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فوج کی ہمت افزائی کی اور اسلامی فوج نے پیش قدم جاری رکھتے ہوئے جنگ کی۔ جنگ شروع ہوئی تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کے ساتھ جنگ کی۔ رومی افواج تجربہ کار تھیں، انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں کی مدد سے زمین پر گرا کر شہید کر دیا۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھال کر اسلامی افواج کی قیادت کی، مگر جب وہ گھیرے میں آ گئے اور محسوس کر لیا کہ اب شہادت قسمت میں لکھی ہے تو اپنا گھوڑا فارغ کر دیا اور پیدل نہایت خونریز جنگ کی اور 80 زخم کھائے۔ اس دوران میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور رومی فوج کے مرکز میں زبردست حملہ کیا۔ شدید لڑائی میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ تینوں نامزد قائد شہید ہو گئے تو اسلامی فوج نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر چنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال ہی میں اسلام لائے تھے اور اعلیٰ درجہ کے سپاہی اور جنگجو تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمانوں کے جنگ جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اسی اثنا میں رات ہو گئی، انہوں نے اپنی افواج کو پیچھے ہٹا لیا۔ انہوں نے ایک زبردست جنگی حربہ اختیار کیا، انہوں نے بے شمار سپاہیوں کو پہاڑ کی اوٹ میں بھیج دیا اور ان سے کہا کہ اگلی صبح نئے جھنڈوں کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہوئے پیچھے سے اسلامی فوج میں شامل ہو جائیں۔ اس تدبیر سے رومی سمجھے کہ مدینے سے مسلمانوں کے لیے نئی امداد آ گئی ہے۔ رومیوں نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور جنگ رک گئی۔ اس طرح دونوں افواج واپس چلی گئیں اور مسلمانوں کو 2,00,000 کی رومی فوج سے بچا کر مدینہ واپس لایا گیا۔ جنگ کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، البتہ نتائج مسلمانوں کے حق میں نکلے۔ اول تو لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کو کسی نے للکارا ہوا اور بچ کر نکل گیا ہو۔
لوگوں کے ذہن سے رومیوں کی دہشت کسی قدر کم ہو گئی۔ دوم یہ کہ بلاد شام و اردن کے لوگوں کو مسلمانوں اور ان کی زبردست طاقت کا تعارف ہو گیا، کیونکہ یہ پہلی اسلامی فوج تھی جو مدینہ سے اس قدر باہر جا کر لڑی۔ اس علاقے کے لوگوں کے لیے مسلمانوں کا جذبہ شہادت ایک بالکل نئی چیز تھی، اور ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کمزور سمجھنا شروع کر کے ایسے اقدام کیے جو صلح حدیبیہ کے خلاف تھے۔ اس سے صلح حدیبیہ مشرکین کی طرف سے ٹوٹ گیا اور مسلمانوں نے اس کے بعد مکہ کو فتح کر لیا۔ مسلمان چونکہ یہ جنگ واضح طور پر نہ جیت سکے تھے، اس لیے مکہ کے مشرک قریش نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا اور صلح حدیبیہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قبیلہ بنی خزاعہ کے کچھ لوگ شہید کر دیے۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا، کیونکہ قبیلہ بنی خزاعہ کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے اور قریش صلح حدیبیہ کی روح سے ان سے جنگ و قتال نہیں کر سکتے تھے۔ ابو سفیان نے بھانپ لیا تھا کہ اب ان کی خیر نہیں اور مسلمان اس بات کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس نے مدینہ کا دورہ بھی کیا تاکہ صلح حدیبیہ کی تجدید کی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور ابو سفیان غصے کی حالت میں مکہ واپس چلا گیا۔ قتل شدہ افراد کے قبیلہ نے مسلمانوں سے فریاد کی اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور نتیجتاً رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اور یہاں پر غزوہ موتہ کی تمام معلومات ختم ہوتی ہے۔ امید کروں گی ناظرین کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔